السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسا ان رضاکار تنظیم والے غنڈوں کو ڈھونڈنے کا کام ایل سی بی ہے والوں کا ہے، اور دوسرے ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے، مگر یہ سب پیسے کھا کے مینیج ہو گئے۔ ڈی آئی جی کی پچھلے مہینے میں 28 تاریخ کو میٹنگ رکھا تھا انہیں، تو میں نے اس کو یہ ساری باتیں پیش کیا تھا، ریسیوڈ لیا تھا۔ اب ڈی آئی جی کے اوپر بھی 7 کروڑ کا میں جو ہے، تو تیرے کو چلانا نہیں آتا، تو اگر شریف ہے تو ناندیڑ سے ٹرانسفر کر کے لے لے، یا ایسی جگہ پر جا بیٹھ جہاں پر تیرے کو آپا کرنا ہے۔ تو یہ کام کا نہیں ہے، تو ڈی آئی جی کے کام کا نہیں، 4 ڈسٹرکٹ تیرے سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ میں نے اس کو بولا تھا 28 تاریخ کو 10 دن انتظار کروں گا، اس کے بعد پھر جو ہے میں یوٹیوب چینل سے بھی اور لوکل چینل سے بھی تم کو بتاؤں گا۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ ان کا جو موٹو ہے، جو بدری واقعہ ہے، صدر شنائے کھلنی گرنائے، اس کے خلاف کام کر رہا پورا ڈپارٹمنٹ۔ تو میں یہ بولا تھا کہ ان گنڈوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ہر جاتے وقت جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ داڑھی والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں پہلے کسی بھی داڑھی والے کو دیکھ کے سلام کرتا تھا، تو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اجنبی بھی رہا تم کو سمجھ میں آئے کہ مسلمان ہے تو سلام میں پہل کرو، زیادہ ثواب ہے۔ سلام کرنے کے حکم ہے، زیادہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو رسول تم سے اچھے، تم سارے لانڈوں سے اچھے وہ سردار جی ہے جو پگڑی بھی بنتے اور داڑھی بھی رکھتے ہو۔ میرے کو کوئی ایک تو ایسا آدمی بتاؤ جو بغیر داڑھی اور بغیر پگڑی کے ہوتا، ایک آدھ کہیں لاکھوں میں ہوں گا تو۔ اور سارے لانڈے داڑھی بھی نہیں، کلین شو، شرم نہیں آتی ان کو، قرآن نہیں پڑھے انہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھے۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، حرام کھانے سے بچنے کی بات ہے۔ اور یہ نام نہاد اہل حدیث، وہ مفتی وہ بھی حرام کے سارے، پورے انڈیا کے مفتیاں اللہ ماشاء اللہ ایک دو کوئی اچھے ہوں گے تو، اور ایک دو اہل حدیث والے اگر سمجھدار ہوں گے تو، سارے منافق اہل حدیث والے۔ خالی ہیں جو ہے غنڈوں کے ساتھ 8-10 میں اہل حدیث والوں کو جانتا ہوں، جو خالی آمین اور رفع دین کے علاوہ کوئی ان کی زندگی میں نہیں ہے، نماز پڑھتے وقت، اور پیر بھی اتنے پھیلاتے، ایسے پھیلاتے یہ جو حکم کے حدیث کے خلاف ہے۔ میں یہ بولا تھا کہ وہ 22 لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری معلومات کہ میں پچھلے ویڈیو میں بولنا بھول گیا کہ کچھ لیبر کالونی میں وہ غنڈے بھی ہے جو بیئر بار چلاتے تھے۔ بیئر بار سمجھتا ہے کیا؟ شراب دارو کا اور کے ساتھ کھانے کا ہوٹل چلاتے تھے، اور لیبر کالونی میں رہتے۔ لیبر کالونی گورنمنٹ کی کالونی ہے، انہوں جب چاہے تم کو بے دخل کر دے سکتے، تم کرایہ دار ہے 3 روپے مہینے کے، انہوں خاموش بیٹھے ہوئے۔ مگر ہمارے لانڈے، میں 8-10 لوگوں کو جانتا ہوں لیبر کالونی کے، اتنی مستی میں ہے پوچھو مت۔ ایک کو لیڈر بننے کا شوق ہو گیا تو ہر ایک دو روز کو جو ہے وہ ہریجنوں کے بچوں کو لے کے اس کو نہ بھیم راؤ امبیڈکر بابا صاحب امبیڈکر معلوم، نہ وہ یہ معلوم، نہ وہ معلوم، نہ مگر انہوں نے پیسہ خرچہ کر کے ان کو متر منڈل انہیں جا کے چشمہ پہن کے، مکے کچھ آتا نہیں بولنے، مکے کھڑے ہوئے ہیں، وہ انہیں بول رہا، اس کو پیسے دے رہے۔ اسی طریقے سے اور ایک صاحب ہے روڈ کے پلاٹ پہ، وہاں کے پلاٹ کا سائز 30x40، 30x45، 30x50، 3 سائز ہے وہاں پر، مگر انہوں نے بڑا جگہ پہ گھیر کے وہاں پر جو ہے دکانیں ڈال دیے، دھندے چلا رہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نواز رہا تو اللہ کا شکر ادا کرو نا۔ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فجر کسی حال پڑھنا ہے، رات کے بعد نہیں جاگنا ہے۔ اور لانڈوں کا تو یہ حال ہے
کہ وہ عشاء کے بعد ہی جو ہے بیٹھتے ہو جاگتے ہوئے، اور فجر سے پہلے گھر کو آ کے سو جاتے، نہ انہوں عشاء پڑھتے نہ فجر. دن کی تینوں نمازوں کا بھی حال بہت برا ہے. آپ کی جتنی تعداد جمعہ میں رہتی اتنی تعداد فجر میں کیوں نہیں رہتی؟ آپ کو صرف جمعہ پڑھنا ہے کیا؟ جمعہ بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے. ہاں، تو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ وہ جو لیبر کالونی کے غنڈے ہیں وہ بھی جو ہے آئے تھے ادھر. انہوں لفڑے بازی، ان کے لفڑوں میں یہ رضاکار تنظیم والے جاتے، رضاکار تنظیم وہ وہاں والے ادھر آتے. وہ آئے تھے اور میں میرے ہاتھاں پکڑ لیے اور پیچھے سے گھما کے یہاں مار رہے. کان کی ہڈی میری یہ اگر اس کی رہتی نا سخت تو ٹوٹ جاتی تھی انگلی. آج بھی درد ہے اس میں. سینے پہ، گھٹنوں سے سینے پہ مارے میرے کو. میں میڈیکل رپورٹ ہے میرے پاس. تو وہ غنڈوں کو یہ پتہ ہے کیا کہ اگر لیبر کالونی کے آفیسرس نے ایکشن لے کے ان کی وہ موکلی جگہ اگر خالی کرا دیے تو کیا کرتے، کہاں جاتے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے شرافت سے گھر چلاؤ نا. میاں بیوی اچھے مل کے رہو، بچوں کے ساتھ اچھے رہو، اپنی اولاد کے ساتھ اچھے رہو. دادا گیری کر رہے، او ہو، وہ بھی کس کے ساتھ؟ میں پربھنی کا دادا، مگر غلط کام کبھی نہیں کرا. مگر آج بھی وہاں کے لوگوں کو میں نہیں بھولا اور وہاں کے لوگ مجھے نہیں بھولے. فوزیہ خان کا شوہر جو ایم پی ہے نا، منسٹر بھی تھی، ایم پی بھی تھی، ابھی شاید اس کا ٹرن اوور ختم ہو گیا. اس کا شوہر میرا بچپنے کا کلاس میٹ، ہم اسکول سے بھی کلاس میٹ، اسپورٹس میں بھی ساتھی دار. ایتھلیٹ میں وہ بہت اچھا بالا پھینکتا تھا. وہ اس کا بیٹا بھی شوٹر ہے انڈیا لیول کا. تو میں جو ہے میرے کو کھیٹے، میں تو بولو ایک ہی ہے میرا مقصد، میں شہادت پا لوں گا یا ان کو تباہ کر دوں گا. انہوں نے میری بیوی پہ جھوٹا کیس لگائے. عالمہ، قرآن کی عالمہ، پوسٹ گریجویٹ، جس کے بچے انتہائی زیادہ قابل، ان کے اوپر یہ بول رہا کہ یہ ڈاکہ ڈالے ہمارے 20x30 کے شیڈ پہ. وہاں پولیس کو مینیج کر کے آئے، پولیس والے ان کے ساتھ آئے وہ شیڈ کے ساتھ. مجھے یہ سب بعد میں سمجھ میں آیا نا، دھیرے دھیرے اللہ نے بعد میں ایک آر ٹی ایم میں اتنے میں نے وہ کر دیا. اس وقت میرے پاس کوئی پولیس والے کی عزت نہیں. ڈی آئی جی 4 ضلع کا سب سے بڑا آفیسر ہوتا، اس کی عزت نہیں کرو، اس کو رہتے ہوئے بول رہا ہوں میں. نہیں تو انسان اچھا ہے، مگر کرپشن. تو یہ جو رضاکار تنظیم والے ہیں سب حرام خور ہے. وہاں اللہ دیا بڑی فیملی ہے، اپنے روزی روٹی کے حاصل کر کے نماز روزے میں رہنا، غریبوں کے بچوں کو پڑھانے کے واسطے خواہش کرنا، ان کو کچھ 2-4 بچوں کو گود لے لینا یا 2-4 بچوں کو اسکول میں شریک کر کے ان کا پیسے قرضہ مطلب ان کا خرچہ اٹھانا. کئی اندھے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا. میں بخشنے والا نہیں ہوں، میرا کیا جائے گا. شہادت تو اللہ نوازے گا، شہادت بڑی چیز ہے. وہ پرسا جو ہے بیچارہ شمیم مر گیا، بھلے کیسا بھی تھا ہوں گا، میں اس کو بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں، میں منہ نہیں کھولوں گا اس کے خلاف اس واسطے کہ میں اس کی جانتا نہیں. مگر شہید ہے وہ، اس نے حملہ نہیں کیا، وہ اپنا بیٹھے ہوا تھا. ان کو نہیں بخشوں گا انشاءاللہ. یہ جتنے پلاٹ والے ہیں نا سب کو دیکھوں گا انشاءاللہ. تو لیبر کالونی والوں کے واسطے میرے کو یہ ویڈیو بنانا پڑا. اور کون کون ہے اس میں؟ وہ ایک بیکری والے کا پوٹا بھی ہے، فیاض نام ہے شاید اس کا، اس کے باپ کا نام اعجاز ہے. ہو پہلے سے مرڈر کے کیس میں ہے. اور کوئی پترکار ہے جو دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کر کے ٹینہ گھیر لیے ہوئے ہیں. انہوں تھے کہ نہیں تھے نہیں معلوم، مگر وہ فیاض کے سپورٹر ہے. وہ میں سب خاموشی سے سب معلومات لے رہا ہوں.
اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، آئی بی کو بھی جاری، سی بی آئی کو بھی جاری۔ میں جو اپلیکیشن دے رہا ہوں نا، میرے کو میسیجز آتے ہیں نا وہاں سے، ہیومن رائٹ سے، سینئر سٹیزن کے کمیشن سے، کہ ہمارے آپ کی اپلیکیشنس ہمارے پاس کمپلینٹس آ گئی سو ہے۔ تم کو کیا معلوم ہے علم کی طاقت بڑی ہے کہ غنڈہ گردی کی طاقت بڑی ہے؟ اور اللہ نے مجھے ہمت بھی دی، بے ایمان نہیں ہونا، اس واسطے ہمت ہے میرے پاس۔ اگر میں حرام خور ہوتا نا، میں بولتا تھا اپن بھی کرے، کس کو اس کو بھی کھائے، وہ کھائے۔ انشاءاللہ یہ لوگ توبہ کر کے، مسجد میں توبہ کر کے، رو رو کے توبہ کر کے اگر درست ہوئے تو اللہ ان کو بچائیں گا، ورنہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کسی کی ایک بالی زمین پہ تم نے ناجائز قبضہ کر لیا تو آخرت میں وہ گلے میں 7 پاتال سے 7 آسمان تک تمہارے گلے میں ڈالی جائے گی، ایک بالی۔ بیکری بند ہوگی، وہ کیک ہاؤس بند ہوگا تو کیا کرتے رہے؟ نہیں بند ہو سکتا۔ مجھے چیلنج کرتے، بند کر کے بتاؤں کیا؟ بند کر کے بتاؤں؟ سدھر جاؤ۔ اور یہ اللہ جس کو نوازا نا پلاٹوں میں، بہت سے لوگ ہیں، میں ایک دو کی نام لے رہا ہوں، بہت لوگ ہیں جو میری نظر میں ہیں، کل تک کچھ نہیں تھا، آج بہت ہو گئے، تو ان کو بول رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، فجر پڑھا کرو، عشاء کے بعد باہر جاگنا نہیں، جانا نہیں، اور صدقات کرو، غریبوں کو، محلے میں، پڑوسوں میں، خاندان میں، ان کو صدقات کرو، زکوٰۃ دو، ورنہ تم اللہ کی اس سے بھی نہیں بچیں گے۔ اور میرے علاقے میں، مطلب یہ جو ٹیکڑا بولتے ہیں نا، یہاں حرام کے چالے نہیں کرنے دوں گا میں، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔